साजिद दरवाजा तोड़ देते हैं। तुकीर साहब ने बेटे से कहा। फिर दोनों ने कंधों के पै दर पै ज़रबों से दरवाजा तोड़ दिया। प्रोफेसर साहब और इनकी बेगम जल्दी से अंदर दाखिल हुए। तुकीर साहब और साजिद नामहरम होने की वजह से बहरी रुक गए। अगले ही लम्हे मिसेस बेग की होलनाक चीख सुनाई दी। इसके बाद फौरन ही किसी के गिरने का धमाका हुआ। दोनों बाप बेटा जल्दी से अंदर दाखिल हुए। वहां का होलनाक मंजर देखकर इनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। प्रोफेसर साहब खौफ और सदमे से गुम खड़े थे। दिल दहला देने वाला मंजर नजरों के सामने था। ख्वाबगाह की दीवारों पर जगह जगह खून के छींटे और गोश्त के नन्हे नन्हे लोथड़े चिपके हुए थे। बेड की चादर खून से भरी हुई थी और सामने ही तो इंसानी ढांचे पड़े थे। यूं लगता था किसी दरिंदे ने दोनों के जिस्मों का सारा गोश्त नोच कर खा लिया हो। चेहरे पर जगह जगह किसी जानवर के नुकीले पंजों के निशान थे। आंखों से खून और मवाद बहकर चेहरे पर जम चुका था। नौरीन की लाश को बल्कि ढांचा कहना ठीक होगा। ताहिर के ढांचे के बिल्कुल पास पड़ा था। इसकी आंखें और जुबान बह निकली हुई थीं। जिस्म की बेशतर हड्डियां नजर आ रही थीं। सिर्फ दोनों के चेहरे सलामत थे। इसी वजह से इनकी शिनाख्त हो सकी। कोई भी ज्यादा देर तक इस मंजर को नहीं देख सका। बल्कि तुकीर साहब को तो अबकाई आ गई। वो जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। मिसेस बेग कालीन पर बेहोश पड़ी थीं। साजिद ने प्रोफेसर साहब के साथ मिलकर मिसेस बेग को उठाया और उन्हें लेकर बाहर आ गए। बाद में पुलिस आई। काफी तफ्तीश हुई, लेकिन इस भयानक वारदात के बारे में मालूम ना हो सका कि ये सब कुछ किसने किया और क्यों किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक घर से कोई कीमती चीज गायब ना थी। हत्ता कि नौरीन के वो जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े मिले जो वो गुज़िश्ता रात पार्टी में पहने हुए थी। इसके अलावा नौरीन और ताहिर के जिस्मों की जो हालत थी, इससे तो यही जाहिर होता था जैसे ये किसी गैर इंसानी मखलूक का काम है। खान भाई, ये सब मुझे नौरीन के एक हमसाया लड़के माजिद ने बताया था। वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। पुलिस ने बहुत सर खपाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उन लोगों की किसी से दुश्मनी ना थी। आखिर थक हार कर पुलिस ने केस दाखिल दफ्तर कर दिया। इस सारे वाक़े में अहम बात यह थी कि कमरा हर तरफ से बंद था। प्रोफेसर साहब के सामने ही साजिद और उसके अब्बू ने दरवाज़ा तोड़ा था। खिड़कियां अंदर से बंद थीं। यही वजह है कि लोगों ने कहा यह जिन्नात की कारस्तानी है। इमरान ने तफसील से बताया। खान भाई, इस वाक़े से कुछ अर्सा कबल ये बात काफ़ी मशहूर हुई थी कि एक डाकू पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर किसी तरह छुपता छुपाता डॉक्टर ताहिर के पास आया और इससे दरख्वास्त की कि इसके जिस्म से गोली निकाल दे। डॉक्टर ताहिर ने ऑपरेशन करके इसके जिस्म से गोली तो निकाल दी, लेकिन उसे बेहोशी की हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। हो सकता है ये सब कुछ उसी ने किया हो। तुम्हारा मतलब है डाकू इनको मार कर इनका गोश्त नोच कर खा गया? नहीं खान भाई, मैं ये नहीं कह रहा। जो कुछ लोगों ने कहा इस पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। तुमने खुद ही तो बताया कि जब प्रोफेसर साहब ने नूरीन के बेडरूम का दरवाजा तोड़ा तो खिड़कियां बदस्तूर बंद थीं। फिर डाकू अपना बदला किस तरह ले सकता था? मैंने कहा। खान साहब, आजकल तो चोर डाकू भी जदीद साइंस से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हो सकता है इस डाकू ने भी ऐसा ही कोई तरीका अपनाया हो। उसने कहा। बात क्या थी, एक मुअम्मा था, लेकिन मैंने मजीद बहस न की। अब आपका क्या ख्याल है? इमरान ने मेरी तरफ देखा। वही जो पहले था। बंगला अगर अच्छा और रहायश के काबिल है तो अभी चलकर प्रोफेसर साहब से बात कर लेते हैं। मैंने हंस कर कहा। ठीक है खान भाई, जैसे आपकी मर्जी। इसने कंधे उचकाए। हम प्रोफेसर साहब से मिले।
بنگلہ دیکھا اور کرائے پر حاصل کر لیا۔ انہوں نے بھی دبے دبے لفظوں میں وہی باتیں کی جو عمران مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا، پر میں نے جاہل لوگوں کے خرافات کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا۔ بنگلہ واقعی بہت خوبصورت تھا، صرف مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ویران لگ رہا تھا۔ سامنے گراج، ایک سائڈ پر لان جو کبھی واقعی خوبصورت اور ہرا بھرا رہا ہوگا، لیکن اب اجڑ چکا تھا۔ لان کے بعد برآمدہ تھا، دائیں طرف ڈرائنگ روم، درمیان میں ٹی وی لاؤنج، اس کے بعد 2 بیڈ رومز۔ لاؤنج سے ہی کھڑکیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اوپر والی منزل کا نقشہ بھی اسی جیسا تھا۔ گھر میں مکمل فرنیچر موجود تھا، لیکن ہر چیز دھول میں اٹی پڑی تھی۔ دوسری طرف پھر ایک برآمدہ تھا، اس کے بعد چھوٹا سا صحن، دائیں طرف کچن تھا۔ 1 ہفتے بعد ہم لوگ اس بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میں نے سیما کو بنگلے سے منسوب باتوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا کہ بلا وجہ پریشان ہوگی، بلکہ سچ پوچھیں تو مجھے خود بھی اس بات پر زیادہ یقین نہ آیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اس کی صفائی ستھرائی کروا دی تھی۔ لان سے جھاڑ جھنکار ختم ہونے کے بعد وہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی 2 چھٹیاں باقی تھیں، اس لیے دوسرے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم سارے گھر میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھومتے پھرتے ہم بیڈ روم میں آ گئے۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جس میں وہ ہولناک واردات ہوئی تھی۔ اچانک مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ شاید اس واقعہ کا اثر تھا جو عمران نے مجھے سنایا تھا۔ ان باتوں کا میرے دماغ نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ حالانکہ میں ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال انسان ہوں، جنات کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ایسی باتیں کہ جن فلاں پر عاشق ہو گیا، گھر پر قبضہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو میں خرافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ جب ہمارے ساتھ ہوا تو اس نے مجھے ہر بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ خیر، آگے چل کر آپ کو سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ جب ہم بیڈ روم میں داخل ہوئے تو سیما کی خوشی دیدنی تھی۔ بیڈ روم واقعی خوبصورت تھا۔ بڑی بڑی فرینچ ونڈوز، بیش قیمت ایرانی قلین، قیمتی فانوس، غرض یہ کہ کمرے کی ہر چیز بہت نفیس اور خوبصورت تھی۔ سارا فرنیچر نہایت قیمتی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ قالین اتنا دبیز اور نرم کہ پاؤں اس میں دھنس جاتے۔ اٹیچ باتھ، دراصل یہ 2 کمرے تھے جن کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ ایک بڑا بیڈ روم اور اس کے ساتھ والا کمرہ ذرا چھوٹا، لیکن وہ بھی بہت خوبصورت فرنیچر سے مزین تھا۔ اس میں ہم دونوں اور ساتھ والے بیڈ روم میں بچے سوئیں گے۔ سیما نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ اچانک مومنہ نے ایک طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا، پھر دوڑتی ہوئی جلدی سے سیما کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ماما مجھے اٹھا لیں۔ وہ بار بار کمرے کے ایک کونے کو دیکھتی اور رونے لگتی۔ سیما اس کے اس طرح اچانک رونے سے پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مومنہ کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، لیکن کچھ بتانے کے بجائے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سیما نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ وہ ماں کے کندھے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر گئی تو سیما نے اسے نیچے اتار دیا اور وہ کھیلنے لگی۔ سیما اور میں سامان کی ترتیب کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اسے باغبانی کا بہت شوق تھا۔ کہنے لگی، آپ مجھے کسی مالی کا انتظام کر دیں اور نرسری سے اچھے اچھے پودے لا دیں، میں لان کو ٹھیک کروا لوں۔ سارا دن ہم نے گھر کی سیٹنگ میں گزار دیا۔ نازش تھوڑی دیر بعد آ گئی تھیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرواتی رہیں، ساتھ ساتھ اپنے مشوروں سے بھی نوازتی رہیں۔ دونوں کو کام کرتا چھوڑ کر میں مارکیٹ چلا گیا۔ میں چاہتا تھا مہینے بھر کا راشن بھی لے لوں اور کھانا بھی بازار سے لے آؤں۔ جب میں واپس آیا تو سیما سیٹنگ سے فارغ ہو چکی تھی۔ نازش بھابھی تو گھر چلی گئی ہیں۔
ان کے بچوں کا اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سیما نے میرے ہاتھ سے شاپر لیتے ہوئے بتایا۔ کھانے اور چائے کے بعد میں نے سیما سے کہا، میں بینک کا ایک چکر لگا آؤں، جلدی آ جائیے گا۔ سیما نے کہا۔ میں سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ موسم اچھا تھا اس لیے میں پیدل ہی چل پڑا۔ بینک وہاں سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ عمران مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، خان صاحب ابھی میں آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیوں خیریت؟ آج رات کا کھانا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھائیں۔ بھائی ابھی تو دوپہر کا کھانا کھا کر سیدھا یہیں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کافی دیر تک ہم بینک اور جہاں کے کسٹمرز کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ وہ جہاں کے لوگوں کے رویے اور عادات کے بارے میں مجھے بتاتا رہا۔ اگلے دن میں نے باقاعدہ ڈیوٹی جوائن کر لی۔ وقت پرسکون انداز میں گزر رہا تھا۔ ایک دن حسب معمول بینک سے واپس آیا تو سیما ڈرائنگ روم میں بیٹھی کچھ پریشان اور الجھی دکھائی دی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ سیما، بچے تو شرارتیں کرتے ہی رہتے ہیں، تم خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہو۔ فاروق، یہ بات نہیں، ان کی شرارتیں تو مجھے بوریت سے بچائے رکھتی ہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی کیسی عجیب عورت ہوں، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اور میں نے چائے تک کا نہیں پوچھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، نہیں پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ دونوں بچے بیڈ روم میں کھیل رہے تھے، میں کچن میں اپنا کام کر رہی تھی۔ اچانک مومنہ کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے دونوں کے لیے دودھ بنایا اور انہیں دینے کے لیے گئی تو مومنہ کہنے لگی، ماما ابھی میں نے نہیں پینا، میں آنٹی کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں ایک طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی بال میری طرف پھینکیں۔ پھر حیرت سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ آنٹی آپ کہاں چلی گئیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ مومنہ حیران سی متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر پکار رہی تھی۔ ابھی جاری ہے، بقیہ حصہ سنیے قسط نمبر 4 میں۔